السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورت آل عمران، آغاز آیت 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ ہوگا محس یمحس۔ اب یہ چونکہ لام ہے اس لیے یمحس ہے کہ اللہ تعالی خالص کر دے، علیحدہ کر دے، پاک کر دے ایمان والوں کو۔ اب کس سے؟ منافقین، مشرکین، اور مزید کافروں کو مٹا دے۔ تو ملحوظ رکھیے گا کہ غزوہ احد چل رہا ہے، اسی کے ضمن میں صحابہ کرام کی یعنی کوتاہی کہیے کی وجہ سے جو عارضی شکست ہوئی تھی، اس میں کئی مصلحتیں مستقبل کے لیے پنہا تھیں، وہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اتنا کہنا کہ کوتاہی سمجھانے کے لیے، باقی صحابہ کرام ان کا ذکر خیر سے کیا جاتا ہے، مگر اگر اتنا بھی نہ کہیں تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ان کے تعلق سے مزید کچھ باتیں آئیں گی کہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہنا، کیا نہیں کہنا۔ تو بہرحال یہ یہاں سے درس شروع ہو رہا ہے اس کا۔ اب ایک تمحیص، محس یمحس، آپ مختلف تفسیریں دیکھیں گے تو ترجمہ ملے گا۔ کسی نے کہا ہے کہ الگ کر دیں، کسی نے کہا ہے خالص کر دیں، کسی نے تطہیر، پاک کر دیں۔ معنی ایک ہی ہے، تو روح سمجھیے کیا کہا جاتا ہے، الگ کر دیں۔ یعنی یہ جو غزوہ احد کا قصہ، جو مشکلات، جو شکست عارضی ہوئی، تاکہ اللہ جانے۔ دیکھیں منافق واپس ہوئے، آدھے راستے سے واپس ہوئے تھے نا، تو معلوم ہو شدت میں بھی جو جمع رہے، ڈٹا رہے، تو اللہ مومن کو کافر سے الگ کر دے۔ دیکھیے دودھ اور پانی الگ کر دے۔ اب الگ کرنے معنی کیا؟ خالص کر دے، بس۔ تو کوئی بھی آپ معنی کریں اور کافروں کو مٹائے۔ اب یہ جو شکست ہوئی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور آزمائش نہیں ہوگی؟ تو یہ اسی ضمن سے ہے۔ تو ابھی دیکھیے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ابھی ہم نے وقف کیا ہے، معنی میں کوئی کباہت نہیں ہوتی ہے، لیکن سنیے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے ان کہ تدخلون، تو ان نے اس نون کو گرا دیا، جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے۔ ولما یعنی لما ایک ہی معنی ہوتے ہیں، اور ایک کہ ابھی اللہ نے نہیں، ترجمہ اس کا ہوگا جانا، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں اللہ کو کیا جاننا ہے، اللہ تو سب جانتے ہیں۔ تو ہم نے بتلایا تھا اس کا ترجمہ، اللہ تعالیٰ یہ ظاہر نہ کر دے، یہ ثابت نہ کر دے تم میں سے مجاہدین کو۔ اب ترجمہ کچھ بھی کریں، مفہوم سمجھ میں آنا چاہیے کہ تم میں سے کون مجاہدین ہے، اس کو ثابت کر دے گا، خالی جاننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا اب ذرا میرے ساتھ میں رہیے، دیکھیے لما کیا کرتا ہے؟ یہ لما یہ مضارع پر آیا، یعلم، یہ اصل میں یعلمو تھا۔ کیا تھا؟ یعلمو، یعلمان، یعلمون۔ پہلا کام یہ کیا کہ اس کو ساکن کر دیا، ابھی ساتھ رہیں، یہ زیر نہیں دیا اس نے، کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ اچھا اب جب ساکن کر دیا تو ولما یعلم اور اللہ، الف لام ورب اللام، اب کیسے پڑھیں گے بولو؟ نہیں پڑھ سکتے، تو زیر لگا دو تو ہو گیا ولما یعلم اللہ الذین۔ اچھا اب یعلم کا ترجمہ پرزینٹ، فیوچر، تو یہ دوسرا کام کرتا ہے، ماضی پاسٹ میں لے جاتا ہے، جب تک کہ ظاہر نہیں کیا۔ دیکھو کتنا فرق ہوا۔
تو یہ سب کام کرتا ہے کون؟ لم اور لما. اب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اب دیکھو صحیح ترجمہ یعنی گرامر تھرو جب تک کہ نہیں جانا، نہیں ظاہر کیا، اب آگے کیا ترجمہ کریں گے؟ وَعَلَمَ الصَّابِرِينَ. اب بعضوں نے اسے اس پر عطف جانا، کس پر؟ ولما پر. انسان ہے. اب اگر لما پر عطف ہوتا تو یہاں پر بھی وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ ہوتا نا. پھر یعلم الصابرین کیسے ہو گیا؟ یہاں جزم ہے ہی نہیں، یہ لما پر عطف نہیں، اس لیے یعلم نہیں تھا، یعلمو تھا. اب یہ زبر کیوں آیا؟ ان کی وجہ سے، کہ اس کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دے. اب دیکھو پہلے منفی ترجمہ ہے نا، لما منفی، نہیں ظاہر کیا مجاہدین کو، یہاں نہیں ظاہر کیا صبر کرنے والوں کو ترجمہ نہیں ہو سکتا، گرامر سے ہٹ گئے، اور صبر کرنے والوں کو جانے. تو یہ تو بہرحال جو لوگ گرامر پڑھتے ہیں ان کے لیے، لیکن مفہوم تو اس صورت میں بھی صحیح ہو جائے گا کہ نہیں جانا مجاہدین کو، نہیں جانا صبر کرنے والوں کو. لیکن میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ تو دقیق جو پہلو ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ بس ایمان لائے، ہجرت کر کے آئے، اب یوں ہی جنت میں داخلہ نہیں. یہ جو آزمائش ہوئی ہے، ہمیشہ لکھتے ہیں کہ عارضی شکست، تو گویا کہ یہ شکست کیوں؟ تعلیم کے لیے، کہ جس اللہ نے تمہیں غزوہ بدر میں کچھ بھی نہیں تھا، جنگ کی تیاری کر کے بھی نہیں آئے تھے، تمہیں کامیابی عطا کی. یہاں تو تیاری تھی، اور کتنے تھے؟ بہت فرق تھا نا، 3 گنا زیادہ تھے، مگر شکست ہوئی. اب ایسا کیوں؟ ناراض کیوں؟ تو سنیے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. جب کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے، من قبل ان تلقوہ، اس موت کو پانے سے پہلے، تو تم نے دیکھ لیا. فقد رأیتموہ وانتم تنظرون. اب ساتھ میں رہیے، فقد رأیتموہ، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ رأیت، رأیتما، رأیتم. ہمیشہ جب تم آتا ہے واو بڑھ جاتا ہے، تموہ. اصل میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ کیا ہے؟ فَقَدْ رَأَيْتُمْهُ. پورے قرآن شریف میں آپ خیال رکھیں، تموہ، تموہم، تو تم نے اسے دیکھ لیا. یہ سرسری ترجمہ. تو پھر وانتم تنظرون کا کیا مطلب؟ بھائی رائے تم نے دیکھ لیا، ماضی کا سگا ہے، پھر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ معنی سمجھ کے کرنا ہے نا. تو یاد رکھیے، رآ اور نظر آنکھوں سے دیکھنا، اور رآ فکری دیکھنا، اسے یاد رکھیں. رائے تم یعنی کیا؟ فکری طور پر دیکھنا، اور نظر آنکھوں سے دیکھنا. جیسے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ کیا اس اصحاب فیل کی جو تباہی ہوئی موجود تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسی سال پیدائش ہوئی، 6 مہینے کے بعد، جو بھی. تو پھر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا. لغت کو جاننا ضروری ہے، آنکھوں سے نہیں، فکری طور پر نہیں دیکھا. جب بڑے ہوئے تو سنا نا کہ ابرہا آیا تھا، تو آپ نے فکری طور پر نہیں دیکھا. کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاں غور نہیں کیا. ابھی تھوڑا غور تو سن لیے، لیکن قاعدہ یاد کر لیں. تو یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کنتم تمنون الموت، موت کی تمنا کر رہے تھے. یہ کیا؟ جو لوگ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، ظاہر بات ہے ان کو حسرت و افسوس تھا نا، تو وہ تمنا کر رہے تھے. اور حق ہے، کرتے ہیں لوگ ایسا کہ ہمیں بھی شہادت حاصل ہو، یا ہے کہ وہ فضیلت حاصل ہو جو غزوہ بدر میں ان کی فضیلت. جی،
قبل ان تلقوہ، اسے پانے سے پہلے غزوہ احد میں تلواروں کی چمک اور نیزوں کی کیا کہتے ہیں تیر، نیزہ بھی وہی ہوتا ہے نا، تیروں کی یلغار، اسے کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھ تلقوہ پا چکے تھے، یعنی گھیرے میں تلواروں کی چمک۔ یہ کب ہوا جانتے ہیں نا آپ؟ جب پانسا پلٹ گیا جی، پہلے تو یہ غنیمت لینے کے لیے دوڑے، پھر ادھر سے داخل ہوئے پہاڑی پر سے، تو اب یہ کہاں گر گئے؟ تلواروں کی چمک میں اور تیروں کی نیزوں کی یلغار میں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا، وَرَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، مختصر ترجمہ خلاص ہو گیا، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو رائے تم فکری طور پر بھی دیکھ رہے تھے، روحانی طور پر بھی دیکھ رہے تھے۔ اور اچھا، اب سوال آتا ہے یہاں، جیسے کہ ہم نے آپ کو پوسٹ کیا ہے، تمنون الموت، موت کی تمنا کر رہے تھے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن ہمیں کیا سبق ملتا ہے تمنون الموت میں؟ تو سنیے، حدیث جو ہم نے کوٹ کی ہے متفق علیہ ہے۔ اب کچھ لوگ حدیث کا اعراب تو دیکھیے، حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ہشام ابن یوسف، اب یہ قواعد ہیں چونکہ یوسف پر پیش نہیں آتا، اخبرنا جو ہے معمر عن الزہری ہے، اور ابو ہریرہ تک آ جائے، یا نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اب اس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوں گے نا جی، تو درس حدیث بھی ہو جائے گا۔ اما محسنن، وہ نیکوکار ہے، کیوں موت کی تمنا کرتا ہے؟ فلعلہ یزداد، اگر اسے سال 10 سال عمر اس کی باقی ہے تو وہ اپنی نیکی میں زیادتی کرے گا، کیوں مانگتے ہو موت؟ وَإِمَّا مُسِيئًا، اور اگر وہ گنہگار ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جو زندگی ملے گی فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبْ، شاید وہ توبہ کرے۔ اب میں کیا بتانا چاہتا ہوں، قرآن شریف میں بھی لفظ ہے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، انہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا قیامت کے دن، اور یہ حدیث میں یستعتب، اصل میں کیا؟ توبہ، یعنی دنیا میں یہ توبہ کر سکے گا، قیامت میں کوئی توبہ ہے؟ تو لفظ کلام پاک میں بھی آیا ہے، حدیث میں بھی آیا ہے، تو تاکہ آپ کو لغت اس کی یاد ہو جائے۔ دیکھیے ڈکشنری نکال کر تو وہ درد سر رہتا ہے، تو یہ لفظ اب آئے گا، کلام پاک میں بھی آئے گا، حدیث شریف میں بھی آئے گا۔ تو موت کی تمنا کرنے کے تعلق سے درست نہیں، کتنے بھی مشکلات ہوں، یوں تمنا کرنا چاہے کہ مجھے شفا عافیت عطا کرنا، یہ ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ تو اب مزید سنیے گا جی، وہ اور چیز ہے، مطلب وہ موت کی تمنا نہیں ہے کہ جب تک میرے لیے بہتری ہے مجھے زندہ رکھ، اور یہ بھی دعا ہے، اکثر فرائض میں پڑھتے ہیں کہ ہمیں ہماری آخر لمحے تک ہمارے اعضاء سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑی عمر میں خلاص اب ان کو فراغت کے لیے اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے، تو یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو موت تمنا نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جب تک خیر ہے ہمیں زندہ رکھ، تو اس میں موت کی تمنا نہیں، فرق ہے، اور یہ کہ جب تک زندہ رکھ ہمارے ہاتھوں سے جسم کے اعضاء سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق دے، یہ دعا مانگنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ اب سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ دیکھیے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وما محمد، یہ کب ہوا تھا؟ جب خبر پھیلی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفرہ گڑھے میں گر گئے اور ان کی شہادت کی بھی خبر پھیلی، تو ان کی شکست کا سبب تو وہ تھا، کون سا؟ پہاڑی پر سے ہٹ جانا، مگر ان کی بزدلی، کم ہمتی کا یہ بھی سبب بنا
کہ افواہ پھیلا دی گئی. تو ابھی سنیے کیا کہا جا رہا ہے, اصلاح کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں, اس کے پہلے بھی رسول, اب رسول کی جمع رسول گزر چکے ہیں. تو اگر وہ طبعی موت مر جائے او قتل یا قتل کر جائے, یعنی ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں, شہید کر دیا جائے, انقلبتم علی اعقابکم, تم اپنے پیروں پیچھے ہٹ جاؤ گے. اور سنو, جو کوئی ہٹ جائے اس طریقے سے تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا. اور سنو, جو قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر کیا ہے, صحیح جزی, اسے اچھا صلہ عطا کرتا ہے. اب یہاں پر چند چیزیں ہمیں سمجھنا ہے. پہلا جو سمجھنا ہے, دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا نام جو یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ وما محمدن, ٹھیک ہے نا, یہ پہلی ہے کہ وما محمدن. اس کے بعد دوسرا اور تیسرا اور چوتھا سورہ احزاب میں بھی آپ کو ملے گا, ما کان محمدن ابا احد من رجالکم. پھر سورہ محمد اور فتح یہ کے بعد دیگر ہے, بما نزل علی محمد. اور پھر سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ 4 دفعے ذکر آیا ہے. یہ کیا ہے, یہ ذکر آیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ندا نہیں ہے. پورے کلام پاک میں یا محمد کہیں نہیں ملے گا. کیا ملے گا, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل مدثر, یا ایھا النبی. بات صاف ہوئی. کلام پاک ہم کس کی پیروی کریں گے. لیکن ابھی تک لوگ جو ہیں قرآن اور احادیث صحیحہ کی طرف مائل نہیں ہوئے. ان کے دماغ میں کیا بھرا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کئی مساجد میں میں نے دیکھا کہ جو ممبر ہے نماز, وہ محراب جو ہے, دائیں طرف یا اللہ, بائیں طرف یا محمد. کیا مطلب؟ اچھا, مکانوں میں بھی ان کی وہ غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دیکھو ایک ہی ہے, ایک نہیں ہے, غلط فہمی کا شکار ہے. لا الہ الا اللہ توحید, محمد رسول اللہ رسالت, فرق ہے. تو توحید میں شریک کہاں کی؟ کلمے میں 2 پارٹس ہیں, 2 جز ہیں. توحید کب مکمل ہوگی؟ جبکہ توحید اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا طریقہ بتایا وہ کیسے ہم سمجھیں گے؟ رسول. تو ضروری ہوا نا رسول. تو یہ کیسے آپ نے کہا کہ شریک ہے؟ شریک نہیں. تو یہ غلط فہمی کا شکار ہوئی امت, اور لکھ رہے ہیں. آپ کو یہ موقع ہے سمجھائیں. اب سنیے, قد خلت من قبلہ الرسل, اس کے پہلے جتنے رسول ہے کوئی نہیں. اب پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوا. اور اگر کوئی, یہ وہ موقع ہے ایسا کہ صحابہ کرام بہت ہی پریشان ہوئے تھے یہ خبر سن کر. اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئے, جانتے ہیں نا, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو بڑی شدت سے, یعنی شدت محبت میں انکار کر دیا انہوں نے. مگر کیا ہوا پھر؟ ابوبکر صدیق آئے. اب وہ ہے ممبر کے بازو میں کھڑے رہے, ممبر پر نہیں, وہ جو حدیث کے الفاظ ہے نا, تو کبھی کوئی لوگوں کو یہ وہاں کوئی جمعہ کا دن نہیں تھا, اور یہ آیت پڑھی. تو بہرحال تو کیا ہوا, مستحضر نہیں تھی, ذہن میں نہیں تھی. ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہے. تو یہ اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا درس یہ دیا کہ لفظ محمد, اسے یا محمد کہنا عیب ہے. جب اللہ نے نہیں کہا تو ہم کیوں کہیں, کیوں لکھیں؟ جی ٹھیک ہے. اس وقت لوگ آتے تھے سلام کرنے, بڑے تھے, آپ کے دادا کی عمر کے تھے, تو کیا کہیں گے؟ اے محمد ہی کہیں گے نا,
وہ تو یہی کہیں گے بھائی ہم لوگ کتنے بھی بڑے ہوں ہمارے باپ دادا ہمیں کیا کہیں گے اے فلاں. یہاں پر بھی لوگ ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں جس کو نام نہیں ملے محمد. ہاں اے محمد. ہاں وہ اصل میں یہاں ایک اصول ہے کہ اس کا نام نہیں معلوم تو اے محمد. تو اے عبداللہ، عبداللہ بھی کہتے ہیں تو جس کا نام نہ معلوم ہو. تو سب میں اچھا یا حاج، یہاں پر کچھ لوگ یا حاج کہتے ہیں یا حج یا حاجہ، وہ بہتر ہے. چونکہ کیوں کلمہ استعمال کرتے ہیں یا محمد. پہلی بات تو کہ اس کا محمد نام نہیں تو یا حاج کہتے ہیں. تو بہرحال اس میں کئی چیزیں ملتی ہیں آپ کو، تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس پر محنت کریں. اب سنیے، اب رہا سوال موت کا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. کسی کے بس میں نہیں. وما کان النفس، کبھی ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ نبی کے مناسب نہیں، چونکہ نبی کے لیے ہم کہتے ہیں نبی کے مناسب نہیں ہے قرآن شریف میں کہ وہ جس پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور یوں کہے کہ میری پرستش کرو. لیکن یہاں کیا ہے، کسی نفس کے بس میں نہیں کہ وہ مرے الا باذن اللہ، مگر اللہ کا حکم. اگر وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے پہاڑ سے کودے، اگر اللہ کی حکم نہیں تو موت نہیں آئے گی اسے. اب جب خود کا اس کا یہ حساب ہے تو کس کا مرڈر بھی کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا. ہاں، کتابا مؤجلا، کتاب اور معجل. معجلہ یہ اجل سے ہے، جیسے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز پڑھنا ٹائم پر. کتاب وہاں فرض، کتابا موقوتا، موقوتا یعنی ٹائم. یہاں کتاب اور معجل. معجل کسے کہیں گے؟ یہ اجل. اصل میں ہمارے یہاں اجل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہی ہے اجل، بس گرامر کی شکل میں یہاں معجلہ آیا ہے. اجل کسے کہیں گے؟ محدود. یعنی انسان، ہماری جو زندگی ہے یہ محدود ہے قیامت کے مقابلے میں. 100 سال 110 محدود ہے. تو محدود زندگی جو ہے یہ ہماری لکھی ہوئی ہے اجل، اس وقت ہی مرے گا. اچھا، یہ اجل انفرادی بھی ہے اجتماعی بھی ہے. قومیں ہلاک ہوئیں، کب ہلاک ہوئیں؟ قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم لوط ہلاک ہوئی، فرعون، وہ بھی اس میں ہے. کیونکہ اس قوم کی یا اس امت کا ایک وقت مقرر تھا تو اللہ تعالیٰ وہاں تک انہیں لے جاتے ہیں. جب وہ اجل آ گئی تو بستی کے بستی ختم ہو گئی. تو یہ ہے معجلہ. یہ کاروبار میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ نے آج مال خریدا اور 30 دن کے بعد یا 60 دن کے بعد پیمنٹ کرنے والے. جی جی، ہاں اس کو بھی معجل کہتے ہیں. مہر میں بھی معجل آتا ہے. مہر میں بھی معجل اور معجل عین سے آتا ہے، اور پیمنٹ میں بھی معجل اور معجل. تو مطلب وہی ہے. اس کا جو گراؤنڈ ہے، آپ کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، باہر نہیں گئے. آپ نے کیا کہا؟ 1 مہینے کے بعد پیمنٹ محدود ہوا کہ نہیں؟ لمیٹڈ. روح سے باہر نہیں گئے. بھائی ہماری عمر مقرر ہے، ہمیں پتہ نہیں، اس سے باہر نہیں جا سکتے، اس سے کم نہیں آ سکتے. انسان خود کو مارنا چاہے نہیں مار سکتا، یہی بات ہے. اسی لیے وہ اجل مہر میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہ ہمارے یہاں سیگے پڑھاتے ہیں مہر معجل اور مہر معجل. اب وہ مہر معجل کو بھی معجل ہی کہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. بالکل صحیح کہا. تو یہ وہی چیز ہے، یعنی محدود، لمیٹڈ. اچھا، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. اب ہوا کیا تھا کہ صحابہ متاثر ہوئے. ظاہر ہے کہ خبر اڑا دی گئی تو متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. تو حکم دیا گیا کہ نہیں، موت ایسے نہیں آ سکتی. بھائی شہید ہوئے نا غزوہ احد میں. جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے نؤتہ منہا، ہم اس میں سے دے دیتے ہیں. ومن یرید ثواب الآخرہ، جو آخرت کا چاہتا ہے وہ بھی دیتے ہیں اس میں سے منہا. اور ہم صلہ دیں گے، اچھا صلہ، شکر کرنے والوں کو، قدر کرنے والوں کو. اب یہاں کیا ہوا بھائی؟ ثواب الدنیا، وہ
بالآخرہ کیا چیز ہے یہ؟ بھائی ثواب کا ذکر آیا ہے 2 دفعے. تو ثواب کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ دیکھو ایک تو ہے اجر. اجر کے لیے وہ قصہ ہے موسیٰ یاد رکھیں کنی ان کے ہو کا میری یہ لڑکیاں ہیں ہاتھیں نے میں آپ کی شادی کرا دوں گا کسی ایک کی. کیا کہا تھا؟ تأجرنی 8 حجج. حجج یہاں وہ حج کی جمع سال کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھو یہاں کیا کہتے ہیں؟ حج کے بعد. ہمارے کہتے ہیں بقرعید کے بعد چونکہ ہمارے حج نہیں ہوتا ہے نا. تو یہ حجج. تو کیا کہا؟ ہماری خدمت کرو 8 سال. اس کے مقابلے میں 2 میں سے 1 بیٹی وہ 2 بہنیں تھیں نا آپ کے نکاح میں دیں گے. تو کیا معلوم ہوا؟ اجر ایک عقد ہوتا ہے اجر. پھر آپ یہ کہ پہلے پیمنٹ پہلے دے دیں بعد میں دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بھائی ہمارا سیلری کا ایک عقد ہے کبھی ایڈوانس بھی ملتی ہے. تو وہ تو نکاح اگر کرنا چاہتے تھے 2 سال میں بھی کر سکتے تھے 3 سال میں بھی لیکن ایک عقد ہوتا ہے. ثواب میں عقد نہیں ہے. ثواب کسی کے مقابل میں نہیں ہے. بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں ہے نا فرض نماز پڑھتے ہیں یہ تو فرض ہے اسلام کا رکن ہے کرنا ہی کرنا ہے. اس میں کون سا ہم احسان کر رہے ہیں؟ اللہ اس پر ثواب دیتے ہیں. تو ثواب بغیر کسی چیز کے مقابل کے. تو جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب فائدہ ہم اسے دیں گے. محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بغیر کسی مقابل کے. اب کافر کیا نیکی کرے گا؟ اور آخرت میں بھی جو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے وہ بغیر کسی مقابل کے. ثواب بہت عظیم چیز ہے اور اجر اس حساب سے. تو کبھی کبھی اجر بھی استعمال ہوا ہے کہ ہم اس کا فلہم اجرہم عند ربہم. تو ہم جو محنت کریں گے اس کا مقابل ہمیں ضرور ملے گا. لیکن ثواب اور چیزیں. پھر ہم نے ایک دفعہ یہ بھی بتایا تھا کہ فضل بھی اور چیز ہے. جب اپنی رحمت آغوش میں لے لے اس سے بڑھ کر کوئی فضل نہیں. تو یہ اصطلاحات ہیں اور قرآن فہمی کے لیے ہم یہ وضاحت کرتے رہتے ہیں. یہ ثواب مطلب دنیا میں نہیں ثواب دنیا نوتیہ منہا ومن یرید ثواب الآخرۃ. آخرت کا ثواب چاہے تو اس میں سے دیں گے. ابھی ثواب تو بہت ہے نا. نوتیہ منہا اس میں سے دیں گے نا آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کریں گے. اور ہم تو نیکوکاروں کو ایسے ہی دیتے ہیں. مطلب ہے کہ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے اسے وہ بھی ملے گا جو آخرت کا چاہتا ہے. البتہ اس کا اثر ہوگا دنیا میں. یعنی آخرت کا ثواب جسے ملے گا تو اس کا اثر دنیا میں ہوتا ہے. اس کے اخلاق اس کے آداب اور اس کا فائدہ دنیا میں کہ بھائی اس کے جو زندگی ہوتی ہے اس میں بڑی سہولیات ہوتی ہیں توفیق ہوتی ہے. یہ مراد ہے. لیکن 2 الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا اب رہا سوال کہ یہ جو صحابہ کرام جو زخمی ہوئے شہید ہوئے اس تعلق سے یعنی جیسے میں نے ذکر کیا کہ غزوہ احد جو عارضی طور پر شکست ہوئی تھی لیکن اس میں حکمت پناہ تھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس تو جڑے رہے تو سب سمجھ میں آئے گا. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا واللہ یحب الصابرین. کتنے نبی بہت سارے قاتل قتال کیا. اب یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ماہو ربیون کثیر بہت سارے ربیون آسان نہیں ہے. اب نبی تو ایک ہی ہوگا نا. کر سکتے ہیں ہم تو کتنے نبی کر سکتے ہیں کوشش ایک نبی اس کے ساتھ بہت سارے. یہ اور بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے زکریا کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام تھے. لیکن سمجھے جب نبی آتا ہے بہت سارے. پھر کیا ہے فما وہنوا. اب اس آیت میں دیکھیں کیا لکھا پھر ہے ضعف کا گرامر گزشتہ میں بیان کر دیا ہوں آسان ہوگا آج سمجھنے میں. پھر ہے وما استکانوا. تو ابھی فما وہنوا کا کسی نے ترجمہ کیا ہے سست نہیں ہوئے. ہے کیا ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سست نہیں ہوئے. ایمان لے آؤ. اور ضعف کا تو کمزور نہیں ہوئے اس لیے کہ ضعف یضعف ضعیفا تعداد زیادہ ہوگی ضعفا کمزور. تو ان کے لیے ایک وسیع جنت. اور یہ کہ ضعف یضعف اس کے معنی 2 گنا 4 گنا. یہ گزشتہ گرامر پڑھ چکے ہیں. تو یہ ہے ضعف الطالب والمطلب یعنی ہے کیا کمزور.
اور وہ مستقان اپنے اردو میں استعمال ہوتا ہے تکان، کچھ لوگ ہاں لگا دیتے ہیں تھکان. مگر اللہ کے رسول نے ان کے لیے کلمات لیکن ابھی سمجھنا ہے کیا کہا گیا. پہلی بات ہے کہ ربیون کیا ہے نا. دیکھو رب جی ہمارا اللہ ہے نا. رب یعنی اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اللہ کی صفت الحمدللہ رب العالمین بے شمار ہوگا. ہم ربانی رب والا، لیکن آپ رب والا نہیں بلکہ اللہ والا، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اللہ اور رب ایک ہی چیز ہے. تو ربانی کو لوگ رب والا نہیں کہتے ہیں بلکہ کیا اللہ والا. گنجائش ہے اس کی. جی جی. تو ربانی سنگل ہوا. سمجھ میں آ گیا. یہاں سرنیم ہے، اپنے نام رکھتے ہیں ربانی. ربانی کی جمع ربیون ربانی. طلب جو تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اللہ والے. اور جو چیلنج دیا گیا تو رب کے تعلق سے بتایا وہ چیلنج ربانی ربانیون کونو ربانیین. وہ ربا سے اب وہ گرامر کی وجہ سے ربانیین آ گیا، پڑھیں گے اللہ والے ہو جاؤ. وہ بھی وہی ہے جی. تو اللہ والے ان کے ساتھ لڑے. بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کہ ہمارے یہاں نبی کے ساتھ اللہ والے لڑے. ہم نے ٹھیک ہے نا. کیسے تھے وہ؟ رٹی جاتی ہے، مگر یقین مانیے کہ وہ روح پیدا نہیں ہوئی. سورہ عنکبوت میں ہے ان اوہن البیت ہونی چاہیے. کیوں؟ مکڑی. تو ہمارا اس پر یقین نہیں. تو وہاں کے معنی بھی کیا، وہاں تو وہ اس میں ترجمہ کا سکھا ہے، اس کے معنی بھی کمزور. تو یہاں کچھ بھی ترجمہ کریں، مختلف ترجمے کے ہیں، سست پڑے. اور ضعوف کے معنی بھی کیا، ضعیف کمزور. تو یہ اللہ کا اور تکان کے معنی بھی کیا، کمزور. اس کو لیکن فرق ہے. اور اللہ نے توفیق دی. ضعف یضعف قوت کی ضد. کس کی ضد؟ قوت کی. ایک آدمی طاقتور ہے، جو اسے اختیار کرتا ہے وہ آدمی اس کا فاعل نہیں. اس ہدایت کو ہم عام کرنا قوت ہے اس کے پاس. اور ایک آدمی کمزور ہے، وہ اس کا فاعل نہیں. ڈاکٹر گولیاں دیتا ہے، وہ اس کا فاعل نہیں. کیا اس نے کہا وہ خود اپنے آپ کو کمزور کرتا ہے؟ اس کا اعادہ کرتے ہیں. تو ضعف میں وہ کمزور ہے لیکن وہ اس کا فاعل نہیں. دیکھیے ایک آدمی 5.5 فٹ کا ہے، تھوڑا سا کوئی اوپر ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لمبو. وہ اس کا فاعل ہے نہیں. تھوڑا سا کم ہو جائے تو کہتے ہیں کیا؟ ناٹو. کیا کچھ کہتے ہیں ایسی. جی وہ اس کا فاعل ہے. یہ سمجھے ضعف یضعف قوت کی ضد، وہ فاعل نہیں. یہ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ تو یہ کہا ان نصیحتوں کو بھی اپناؤ. اور عارضی جو فاعل ہے، یہ بھی فتح ہے تمہاری. اس نے اپنے آپ کو ضعیف ظاہر کیا. چند آیتوں کے بعد پھر وہی دیکھیے صحابہ کرام غزوہ احد میں دیکھیے کہ پانسا پلٹ گیا. وہ کمزور تھے نہیں مگر بھاگے، تو انہوں نے ظاہر کیا. تو یہ فرق ہے. وہن میں انہوں نے اپنے آپ کو کمزور ظاہر کیا. اب ایک آدمی ہٹا کٹا ہے، بولتے ہیں بیمار ہو رہے، کیا بیمار لگایا، اللہ کا شکر کر. تو دونوں میں فرق ہے. وہنو اس کا خود فاعل ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھنا. تو انہوں نے اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھا. کیوں ناراض ہوتے؟ وما ذوف. اچھا پھر تکان فصیل و فلر. اب یہ دونوں کا مجموعہ، نہ انہوں نے کمزور سمجھا کے لیے بھی آتی ہے اور نہ وہ ضعیفی کا، نہ کمزوری کا، نہ سستی کا، نہ بزدلی کا انہوں نے کوئی اظہار نہیں کیا. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ مستقانو دبے نہیں، لیکن وہ تکان سے اچھا سمجھ میں آئے گا. دبے یعنی کہ خلاص کمزور تھکے وجہ سے. لیکن تو کسی نے کیا ہے دبے نہیں، کسی نے کیا ہے کہ جھکے نہیں. کس کا ترجمہ؟ وہ مستقانوں کا. تو اب سمجھ گئے چیزیں. تو یہ میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اصل میں یہ بہت اہم ہے کہ 3 دفعے آیا ہے. وہ کمزور نہیں ہوئے، بودے نہیں ہوئے، کمزوری نہیں دکھائی، اور کیا جھکے نہیں. مانے تو ایک ہیں لیکن بہت بڑا فرق ہے. اور ہم اسی طرح سلا دیتے ہیں اسے. واللہ یحب الصابرین. جی واللہ یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تم صبر سے کام لو. یہ کیا بات ہوئی کہ رسول کے بارے میں افواہ اڑ گئی اور غنیمت لینے کی طرف تم لپکے، تو صبر سے کام لو. اچھا صحابہ کو نصیحت کی جا رہی ہے پچھلے ربانیون کی. ان کے کیا کلمات تھے، کیا دعائیں کرتے تھے، اس کا بھی ذکر ہے. تو سنیے. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین علی القوم الكافرین. اب یہ انداز ہے قوم اور کا، یہ مشق کرنا پڑے گی. عرب لوگ جیسے پڑھتے ہیں نا جب، تو وہ کا جو ہے نا باہر سے کاف اور قوف، تو یہ سیکھنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گی. علی القوم الکافرین. جی کیا کہتے تھے کہ ربنا اغفر لنا، یعنی اتنی جد و جہد کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، اس کے باوجود بھی کیا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا، ہمارے گناہ، ذنوبنا، ذنوب جو گناہ ہم سے ہوئے، ہمیں ہمارے نادان، ہمیں نہ جاننے، یعنی ہمیں جانتے بھی نہیں ہوا، ہمیں ان کا احساس نہیں، لیکن ہوتے ہیں نا، وہ اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے جو ہم نے اسراف کیا. اسراف جانتے، ایک تو اسراف کھانے پینے میں، فضول خرچی، لیکن ایک اسراف اعمال میں بھی ہوتا ہے. انسان جانتا نہیں اور اس میں حد کو کراس کرتا ہے. تلک جو اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں نا، اس کو کراس مت کرو یا پیچھے مت ہو، تو یہ بھی اسراف ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اگر آپ نے کراس کیا تو اسراف ہوا. ولا تقربوها، یہ بھی اسراف ہوا. تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں جانتے مگر معاف کر دے. وثبت اقدامنا، جنگ کی حالت میں ہمیں ثابت قدم رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین. بالکل واضح ہے اس کا مطلب. اب سنیے، فآتا، عطا نہیں، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین. اللہ نے دیا انہیں، اب دیکھیں دنیا کا ثواب، لیکن آخرت کے ساتھ حسن آیا. اب حسن کیا؟ آخرت کا بہترین ثواب. اب کیا دیا؟ بہترین ثواب. اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو ثواب آپ جانتے ہیں، ثواب ابھی بتلا دیا، وہی ہے ثواب. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دنیا میں بھی انہیں دیا. دیکھیں دنیا میں بھی ملا، اور اوپر کی آیت میں کیا ہے؟ جو دنیا کا ثواب چاہے تو اسے دیں گے. وہ تو کافر بھی مانگتا ہے نا. یہاں صرف ان کا ربانیین یا ربانیون کا ذکر ہے، ربیون کا ذکر ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہ سب نصیحتیں کی جا رہی ہیں کسے؟ غزوہ احد میں جو صحابہ کرام ناراض تھے ان کے لیے. ابھی مزید سنیے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے کافروں کی تو لوٹائیں گے تمہیں تمہارے پیروں کے پیچھے، عقابکم یعنی کفر کی طرف. پھر تم کیا ہو جاؤ گے؟ تنقلبوا خاسرین، خسارے والے ہو جاؤ گے. اب وہاں کفرو کون تھے؟ مشرکین، یہود، منافقین. اس آیت پر آپ کتنا بیان کریں اتنا کم ہے. ان کی اطاعت نہ کریں، یہ تو چاہتے ہیں، اور آج بھی یہی چاہتے ہیں. اگر ان کی اطاعت کرو گے تو تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، لیکن ان کا مقصد کیا رہے گا؟ تمہیں لوٹا دیں پرانے دن کی طرف. کیا بیان کریں اس کے اوپر؟ یہی ہو رہا ہے اس وقت. وہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں. مجبور کرنے کے طریقے مختلف ہیں، دوستی کا ہاتھ بڑھا کر، مگر ان کا اصل مقصد ہے کہ امت مسلمہ کو عملی طور پر، ظاہری طور پر، دیکھو لباس میں، وضاحت میں سب وہ تبدیل کر رہے ہیں. بلکہ وہ ایسا ہے نا کہ اسلام ہمارا، لیکن ہم سیکھتے ہیں یورپ والوں سے. دیکھیے یہ چینل وغیرہ سب انہی کے ہیں. یعنی افسوس ہے، اسلام دین قرآن میں ہے، لیکن کہاں سے سیکھتے ہیں؟ یورپ والوں کے چینلوں سے. تو کہا جا رہا ہے بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. اللہ تمہارا بہترین حمایتی ہے، بہترین مدد کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ ان کفاروں کے روب میں نہ آئیے. اگر ان کے روب میں نہیں آئے اور صبر جو ربانیون کی صفت ہے، تو یاد رکھو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جنگ بدر میں ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی حمایت رہی. وہ کیسا ہے؟ بہترین مولا ہے.
اور مدد کرنے والا ہے. فرشتوں کو اتار کر مدد کی, بغیر فرشتے اتارے ہوئے مدد کی, وہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن آج لوگ پوچھتے ہیں امت خسارے میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں ان کی طرف. ہمارا محور, ہمارا مرکز قرآن, عہد سیاح اپنے ان پر بھروسہ کر لیا. اور آج تک دیکھیے ہم لوگ بھی جو خسارے میں ہیں نا, ہمارے مسلمان, وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں رہے. آج تک وہ ووٹ دیتے آ رہے ہیں, فلانا ہمارا حامی ہے اس کو ووٹ دو, فلانا ہمارا. آپ کہاں چلے گئے؟ یہی ہو رہا ہے نا, ہمارا اپنا آدمی کوئی نہیں. تو بہرحال اتنا کافی ہے. اب غزوہ احد کے اس قصے کو بیان کیا جا رہا ہے. دیکھیے, سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین. ہم ڈال دیں گے, سنلقی, کافروں کے دلوں میں رعب. کیوں؟ بما اشرکو, بسبب اس کے کہ وہ اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک کرتے ہیں جس کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. سلطانہ کے معنی ہے دلیل. اور پھر ان کا ٹھکانہ کہاں؟ نار. بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالمون کا. اب یہ کیا بات ہوئی جانتے ہیں؟ جب پانسا پلٹا, مسلمان جیت گئے تھے, بس کوتاہی ہوئی, پہاڑی سے ہٹ گئے. اب وہ لپکے, کون؟ مشرکین. مگر اللہ نے روب ڈال دیا. جو کچھ بھی ہوا, جب واپس لوٹے ہیں, جانتے ہیں کیسے روب ڈال دیا؟ یہ اہم نقطہ ہے, ورنہ آج سمجھ میں نہیں آئے گی. بس شکست ہوئی مسلمانوں کو عارضی, 70 شہید ہوئے. کافر تو نکل گئے بعد میں, مگر ابھی نکلے نہیں تھے مکمل. دیکھو اللہ نے کیسے روب ڈال دیا. تو کہتے ہیں کہ ارے یہ ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کا صفائی نہیں کیا, یہ تو پھر آئیں گے بدر کی طرح, غزوہ بدر کی طرح. صحیح ہے نا, یہ سوچ ان کی صحیح تھی. ارے یہ ہم نے کیا کیا, بس اتنے لوگوں کو قتل کر دیا. ہمیں تو صفایا کرنا چاہیے تھا, مگر اللہ نے روب ایسا ڈالا کہ چپ چاپ چلے گئے مکہ کی طرف. یہ ہے اشارہ. تو یہ کس نے ڈالا روب؟ اللہ نے. تو کیا وہاں فرشتے آئے؟ کچھ نہیں آئے. کیا تمہارے پاس تلواریں چمکنے لگی تھی؟ تم تو نڈھال تھے, بالکل ناراض, پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. رسول کی وفات کا افواہ اڑا دی گئی. لیکن اللہ نے. تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم تو ڈالتے رہتے ہیں. اچھا اب سنیے, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یہ غزوہ احد کا نقشہ بتایا جا رہا ہے. اس آیت کو سنیے, بہت اہم ہے. شاید اسی پر ہم اختتام کریں گے, چونکہ کئی چیزیں اللہ نے سچ کہا, سچ اپنا وعدہ مومنین کے ساتھ. استحسونہم بإذنہ, شروع میں جو فتح ہو رہی تھی اللہ کے حکم سے, انہیں تم مار رہے تھے. حتی اذا فشلتم, مگر کیا ہوا؟ تم فیل ہو گئے. اس وقت تک تم مار رہے تھے اللہ کے حکم سے. جب پہاڑی چھوڑی, وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, اور معاملے میں تم جھگڑا کرنے لگے. جو رئیس تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ یہاں سے مت ہٹو, لہذا مت ہٹو. کچھ لوگوں نے کہا کہ مقصد حاصل ہو گیا, مال غنیمت لوٹ رہے ہیں. قیاس کیا, ہمیشہ کہتے ہیں قیاس بڑا مشکل ہوتا ہے جی. تو تنازعتم فی الامر وعصیتم, تم نے نافرمانی کی. اب آیت کے ساتھ رہیے, من بعد ما اراکم ما تحبون. نافرمانی کب کی؟ جبکہ تم نے دیکھا, ما اراکم,
اب یہاں اراکم سامنے جو چیز تمہیں پسند تھی وہ کیا دیکھا؟ مال غنیمت لوٹ رہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. اب یہاں ثواب کا ذکر نہیں ہے چونکہ وہ دنیا ہے، مال غنیمت تو دنیا ہوئی نا. اور بعض لوگ نہیں، رسول نے کہا ہے کہ یہاں سے مت ٹلو تو مت ٹلو، یہ آخرت کی طلب ہوئی. اب کیا ہوا؟ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر تمہیں بھگا دیا ان سے، پاسا پلٹ گیا. وہ حملہ آور ہوئے پہاڑی کی جانب سے تاکہ تمہیں آزمائے. یہ قصہ سمجھ میں آ گیا؟ بالکل واضح ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومن پر ہمیشہ فضل کرنے والے ہیں. فضل آپ جانتے ہیں. اب یہاں ہوا کیا؟ دیکھیے قصے بھی ہم فضائل کے بیان نہیں کرتے. بخاری، ابھی کے الفاظ میں کچھ کمی زیادتی ہوگی تو سنیے، بہت اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں. بخاری کا قصہ ہے وہ. عبداللہ بن عمر، جانتے ہیں وہاں ابن عمر لکھا ہوا ہے، وہ عبداللہ بن عمر کسی حج میں گئے تھے. اب غور سے سنیے گا. تو میں اس لیے دیکھتا ہوں تو کہ الفاظ کا ہو ترجمہ ہو، لیکن دیکھیے مفہوم. تو ایک شخص نے کہا کہ عثمان غنی، ابھی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہمیں کہنے میں حرج نہیں لیکن بار بار ذکر آئے گا تو کوئی ضروری بھی نہیں. اس نے کہا کہ وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، غزوہ احد میں بھی شریک نہیں تھے، بلکہ یوں نہیں کہا، فرار اختیار کیا غزوہ احد. اور بیعت رضوان میں بھی شریک نہیں. تو ترتیب اس طرح ہے، غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے اور بیعت رضوان میں شریک نہیں تھے اور غزوہ احد سے فرار اختیار کیا. وہ ہمارے یہاں فرار کہتے ہیں نا، ہم نے چونکہ قرآن کا لفظ لیا ہے فرارا. اچھا دیکھیں کہہ دیا اس نے. صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا چاہیے. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اب جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہمیں کہنے کا حق ہے، لیکن یہ کہ آیت مستحضر نہیں تھی. عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں اچھا، غزوہ بدر میں ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی، اس کی عادت میں رکے، ہوا سبب. ٹھیک ہے. بیعت رضوان میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے سفیر بن کر مکہ میں گئے تھے، تو کیسے شریک ہوں گے؟ جب خبر ملی کہ سفیر کو مار دیا گیا تو بیعت رضوان عمل میں آئی. اور رہا غزوہ احد سے، آپ جانتے ہیں یہ لفظ بہت سخت ہے. بھائی صحابہ کرام وہاں سے پھر گئے نا، بھاگے نا. اب یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ نہیں تو پھر سمجھ بھی نہیں آئے گی نا آیت. تو اس میں عثمان غنی بھی تھے. کیا جواب دیا؟ عفا عنکم. اب ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان پر تنقید کریں. بھائی ہم کون ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے معاف کیا، بات ختم ہوگی. یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. اب یہ جو ہم نے کہا، ترجمہ کیا کہ کوتاہی، بہت اچھا لفظ ہے، نرم لفظ ہے، غلطی نہیں کہا، کوتاہی. یہ کہنا اس لیے پڑھا، نہیں تو آیت سمجھیں گے ہی نہیں. تو ہمارا مقصد آیت کو سمجھائیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگ دیکھیے معصوم تھے معصوم نہیں تھے، اس سے بحث نہیں. دیکھیے صحابہ کرام کو کسی نے نہیں کہا کہ وہ معصوم تھے. کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ صحابہ کرام کا آپ اطاعت کریں، مطلق نہیں ہے. کیونکہ حدیث مرفوع ایک بیان کرتا ہے صحابی کا نام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے. پھر کیا موقوف، وہ صحابی رسول کا نام نہیں لیتا ہے تو بتاتے ہیں نا کہ موقوف. پھر مقطوع، صحابی جو تابعی بیان کرتا ہے بیچ میں نام چھوڑ دیتا ہے صحابی کا، تو تابعی نے رسول کو کیسے دیکھا؟ تو یہ درجات امت نے بنائے ہیں. تو صحابہ کا ایک درجہ ہے. تو صحابہ کرام کی اہمیت ہے، انہوں نے ہم تک پہنچایا دین، انہوں نے یہ کوشش کی، جد و جہد کی. لیکن لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں، یا کہ مستحضر نہیں. اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ ایک کتاب ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, خلافت و ملوکیت. کتاب کا نام کیا ہے؟ خلافت و ملوکیت. یہ بڑی نزاع کا سبب بن گئی. اس میں انہوں نے عثمان غنی پر تنقیدی تحریر کی ہے. کیا تنقیدی؟ بتائیے جائز ہے ہمارے لیے؟ ابھی آپ سوچتے ہوں کہ آج کے عثمان غنی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ عفان کو بات کرتے ہوں. اچھا یہ تو چھوڑیے, یونس علیہ السلام پر بھی دیکھیں, ہم یونس علیہ السلام کا ذکر سنیں گے تو ایسا محسوس ہوتا ہے یہ وسوسے ہیں, اللہ انہیں معاف کرے گا, کہ وہ بغیر اجازت کے نکلے کیسے باہر, ہے نا. جب ہم قصہ پڑھیں گے, مگر کوئی لفظ کشائی کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے, اللہ نے معاف کر دیا. تو اس میں انہوں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا. تو یہ تنقید جائز نہیں, بالکل بے ادبی ہے. تو صحابہ کرام کے تعلق سے کیا ہے؟ دیکھیے, آپ یہ کہتے ہیں وہ معصوم نہیں, تو کس نے کہا کہ وہ معصوم ہے؟ کسی نے نہیں لکھا, مگر اس کا یہ مطلب کہ ہم تنقید کریں تو یہ درست نہیں ہے. بہرحال یہ میں بتا رہا, اصل میں کیا ہے, کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں نا, کتابیں بہت ساری ہیں, تو اس منہج آپ, جیسے میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ تفسیر سعدی اور احسن البیان, دوسری تفسیروں کا میں نے مطالعہ کیا. میں تو ساری تفسیریں پڑھا ہوں, چونکہ جس یونیورسٹی سے میں فارغ ہوں, تو محسوس کیا میں نے اسے, عقیدے کا فرق ہے. تو ہمیں تو چاہے کہ عقیدہ مضبوط ہو. اب وہ ترجمے کر دیے, پہلے انہیں اس کا علم نہیں تھا یا مستحضر نہیں تھا, تو کتابیں بھی ایسی پڑھیں جو قرآن اور احادیث صحیحہ کی بنیاد پر جو کتابیں لکھتا ہے, تو وہاں غلطی کا یعنی امکان نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کبھی تحریر وغیرہ میں, تو اس کو خیال رکھے گا. اچھا, اب یہ جو ہے آخری آیت بھی ہم لے سکتے ہیں, چونکہ وہی چیز ہے جو میں نے پیش کیا, وہی بس, تو لے لیتے ہیں. اذ تسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اسی کا ذکر ہے جب تم چڑھ رہے تھے بھاگ کر, ولا تلون, متوجہ بھی نہیں ہو رہے ہیں کس پر, والرسول يدعوكم, رسول بلا رہا ہے میری طرف آؤ, الی یا عبادی, یا الی اے اللہ, اے بندو, یا اللہ کے بندو لوٹو, الی اللہ. تو الی یا عباد اللہ, والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم. اب تم کو غم در غم, کیا غم در غم, شکست سے, وہ فتح سے محروم رہے, مال غنیمت سے محروم رہے. دیکھو غم پر غم, یہ سب کیوں؟ تاکہ جو کچھ فوت ہو چکا اس پر غم مت کرو, اور جو تمہیں پہنچا اس پر بھی. لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر وہ بہت اچھی طرح واقف ہے. تو مطلب اسی کا حصہ تھا, وہی وہ بھاگ رہے تھے, اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. بس وہ رسول پکار رہے تھے اس وقت, وہ تحریر میں ہے کہ الی عباد اللہ, اللہ کے بندو میری طرف لوٹو, میری طرف پکار رہے تھے. مگر وہ جو دہشت پڑی ہوئی تھی نا, تو اب یہ کہ ہم اتنا وقت آپ کو دیتے ہیں 5 منٹ کا, کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ خبیر بما تعملون سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. کہیے جی, کوئی ہیں سوال کرنے والے؟ نہیں ہے؟ خودکشی کا سوال آیا تھا. جی اللہ کی مرضی کے بعد خودکشی نہیں کرتی, جی جی کیوں کہا کہ خودکشی کے بعد اس میں بخشش نہیں ہے؟ جی ایک اللہ کی بغیر مرضی کے نے خودکشی کیا, ہاں یہ اللہ کی مرضی میں شامل ہو رہی ہے اس میں. ہاں, جیسے سوال ہے نا آپ کا کہ بھائی ایک شخص, یہ بڑا نزاع کا سوال ہے. لوگ سوال کرتے ہیں ایسا کہ موت تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آتی, اب اس نے خودکشی کی. چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ایک صلاحیت دے دی گئی,
کوئی اپنے آپ کو کنویں میں پھینک دے تو اس کی صلاحیت ہے ڈوبو دے، جس کو تیرنا نہیں آتا. سمندر میں چھلانگ لگائے، اس کو تیرنا نہیں آتا، وہ ڈوباتا ہے. چھری کاٹتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب انسان کے کچھ اعضاء ہیں، جیسے کہ نیزا لے کے پیٹ میں گھونپ دیا جائے تو اس کا اثر یہ ہے کہ وہ مر جاتا ہے. اب یہ اسباب اللہ نے رکھے ہیں، اب اس سبب کو اس نے اختیار کیا، اس نے اختیار کیا. اس کا کام تھا کہ ان کی حفاظت کرے، مگر چونکہ اس نے اختیار کیا، اب اس نے جو اختیار کیا وہ اس کا فاعل ہے، تو اللہ نے اسے وہ راہ ہموار کی. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے نکلا، بسیار کوشش کی حرم میں جائے لیکن نہیں پہنچا، اللہ کی توفیق نہیں. ایک آدمی ڈکیتی کے لیے نکلا، نہیں پہنچا، ایک آدمی پہنچا اور ڈکیتی ڈال دیا، کسی کو مار دیا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں کہ وہ خودکشی کرے، مر جائے یا نہ مرے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی نے اپنے آپ کو پھینکا اور نہیں مر سکا. تو یہ جو حرکات ہیں یہ اللہ خوب جانتے ہیں، علم اور حکمت کی بنیاد پر ہیں. لہذا جس نے اپنے آپ کو مارا ہے اللہ کے حکم سے وہ مرا ہے، اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن سبب وہ بنا. سمجھے نا. ایک اور مثال، قیامت کے دن یعنی اس کے پہلے قرآن شریف کی ضرورت نہیں تو حروف اڑ جائیں گے، کعبہ کی ضرورت نہیں، اس کے بھی اینٹ سے اینٹ بجائے گا. تو کوئی آئے گا تو صحیح اینٹ بجانے، آٹومیٹک تو نہیں گریں گے نا. تو کوئی بدبخت آئے گا اور اس کو اینٹ سے اینٹ اڑا دے گا. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ وہ کون بدبخت ہے، حالانکہ اس کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و بنیاد پر ہوتا ہے کون کامیاب ہوتا ہے، کون کامیاب نہیں ہوتا ہے. دیکھو ہم بسیار چاہتے ہیں، کوئی شخص چاہتا ہے گناہ کرے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی حمایت کرتا ہے. جیسے کہ گزشتہ ہی ہو چکا ہے، اوس خزرج کے 2 قبیلے، انہوں نے ہمت ہار دی، اللہ ان کا حامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، چلیے.